السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ولاگ میں ہم مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے جو آپ کے بھی ذہنوں میں ہوگا اور انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں بھی ہے۔ علی لاری جانی کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اٹیک ہوا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات فیضان صاحب سے جانیں گے۔ فیضان صاحب، کیا صداقت ہے اور کیا اپڈیٹ ہے؟ اچھا، ابھی تک ایران کی جانب سے تو کوئی رد عمل اکرام صاحب سامنے نہیں آیا، لیکن جس طرح سے اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے اور جس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، میں کچھ تراشا ایک دکھا رہا ہوں ویورز کو۔ الجزیرہ اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ ہو واز علی لاری جانی، کہ علی لاری جانی کون تھے۔ تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سورسز سے اس طرح کی جو کنفرمیشن ہے وہ تو گردش کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایران کی جانب سے آفیشلی جب تک کوئی کنفرمیشن یا ڈینائل سامنے نہیں آتا تو تب تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اسرائیل کی جانب سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے وزیر دفاع کے بعد اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو آ گیا اور اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ تو یہ اسرائیلی اتھارٹیز، اسرائیل کا اس لیول پر جو رد عمل ہے نا وہ سامنے نہیں آتا جب تک انہیں کنفرمیشن ریسیو نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایران کے اندر بھی تو ان کی بہت سٹرونگ لابی ہے اور ان کے سپائز وغیرہ ہیں جو ان کو کنفرمیشن بھی بھیجتے ہیں، تصاویر بھی بھیجتے ہیں۔ اب نیتن یاہو کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا، اور یہ مخاطب کس کو کر رہا تھا؟ نیتن یاہو مخاطب کر رہا تھا ایران کے لوگوں کو کہ باہر نکل آؤ، اب تو ہم نے علی لاری جانی کو بھی ٹارگٹ کر دیا، ہم نے بسیج فورس کے جو چیف ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا۔ اکرام صاحب، میں آپ کو بتا دوں بسیج فورس جو ہے وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کی جانب سے یہ فورس بنائی گئی تھی۔ یہ پیرا ملٹری فورس ہے ایران کے اندر، اور جو ایران کی انٹرنل سیکورٹی کے معاملات ہیں یہ اس کو دیکھتی ہے جو بسیج فورس ہے۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا کہ بسیج فورس کے چیف کو ٹارگٹ کیے جانے کے بعد اب پوری کی پوری جو بسیج فورس ہے اس کو ہماری جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ ایران کے مختلف شہروں کے اندر یہ موجود ہوتی ہے اور سیکورٹی صورتحال کو یقینی بناتی ہے۔ بسیج فورس میں آپ کو بتا دوں، اور اسرائیل کے وزیر اعظم اور اسرائیلی کے آفیشیل اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ بسیج فورس کے ہاتھ جو ہیں وہ ایرانی جو مظاہرین جو مارے گئے ہزاروں، انہوں نے کہا، تو ان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے بسیج فورس کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا، علی لاری جانی کو بھی ہماری جانب سے ٹارگٹ کر دیا گیا۔ تو اب واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ باہر نکل آؤ۔ تو یہ ساری ان کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں نا، اور یہ جو سٹرائکس کی جا رہی ہیں، اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ علی لاری جانی ہوں یا پھر ایران کے صدر ہوں، ایران کے آفیشلز ہوں، یہ کوئی انہوں نے اسرائیل کی جانب سے جس طرح سے اس خبر کو ہائپ دی جا رہی ہے نا کہ جی علی لاری جانی کو ٹارگٹ کر دیا، بسیج فورس کے چیف کو ٹارگٹ کر دیا، تو وہ تو شہراؤں کے اوپر موجود ہیں بھائی، وہ تو عوام کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ جو یوم القدس ہے تو وہ کہاں تھے علی لاری جانی؟ شہراؤں کے اوپر موجود تھے۔ اور ایران نے تو پہلے سے اناؤنس بھی کر رکھا ہے، ڈیسائیڈ بھی کر رکھا ہے کہ لیئرز ہیں، جو سکسیشن ہے نا اس کی لیئرز ہیں، جانشین انہوں نے پہلے سے مقرر کر رکھے ہیں۔ چاہے کوئی بھی ایران کا آفیشل ہو تو انہوں نے 3 لیئرز آف سکسیشن ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ایران کی جانب سے۔ تو اس شہادت کے لیے تو یہ کھڑے ہوئے ہیں ایران کے جو آفیشلز ہیں۔ اگر اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے یا اسرائیل کا وزیر اعظم یہ سمجھ رہا ہے کہ علی لاری جانی کو ٹارگٹ کر کے یہ کچھ جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے ایران کے اندر، تو آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کر کے بھائی ایران کے اندر کچھ تبدیل نہیں ہوا، تو علی لاری جانی کو ٹارگٹ کر کے یہ اس طرح سے ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ جلدی جلدی سے مظاہرین ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے آ جائیں، ورنہ ان کے پاس سر وقت بہت کم ہے۔ ایران کے حملے، ایران کے میزائل اور ڈرون حملے نہیں رک رہے، ان کے انٹرسیپشنز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ 1-2 انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ یہ گن کر فائر کر رہے ہیں ایران کے میزائلوں کو اور حزب اللہ کے میزائلوں کو روکنے کے لیے۔ تو ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور ان کی کوئی حکمت عملی کام نہیں کر رہی۔ تو اب یہ ایک نئی حکمت عملی جو ہے وہ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نئی تو نہیں ہے لیکن انداز ان کا نیا ہے بہت زیادہ۔ اس مہم کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے تیز کر دیا ہے۔ تو اب یہ علی لاری جانی اور بسیج فورس کے چیف کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ان کی جانب سے ایک بیانات کا طوفان انہوں نے جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ جناب اب نکل آؤ، بس اور کیا چاہتے ہو، ہم نے تمہارے لیے راستہ جو ہے وہ صاف کر دیا۔ اور وہ جو رضا پہلوی ہے نا وہ ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، نیتن یاہو ذرا وہ ایران کی لیڈرشپ کو بالکل جناب ان کی نقل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ یہ میں ویڈیو پیغام دکھا رہا ہوں نیتن یاہو کا۔ ایک اور ویڈیو پیغام سامنے آیا جب اس کے کافی شاپ کے اندر جو پیغام تھا نا اس پر جب تنقید کی گئی صارفین کی جانب سے کہ بھائی آپ کافی شاپ میں بند ہو کر اس کو سیکیور کر کے اور بلر کیمرہ کر کے آپ کیا کاپی کر لیں گے، ایران کی لیڈرشپ تو شاہراہوں کے اوپر موجود ہے۔
تو اس کی جانب سے یہ پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا. لیکن اگین سر پہاڑوں میں کھڑا ہوا ہے اور بالکل ایریا کو نظر آ رہا ہے کہ سیکیور کیا ہوا ہے, کیمرے کو بلر کیا ہوا ہے, بالکل پلاٹڈ بندے اس نے بٹھائے ہوئے ہیں اور اس طرح کا جیسچر دے رہا ہے کہ جی سب کچھ نارمل ہے. حالانکہ اسرائیل کے اندر ایران کے حملوں کی وجہ سے کچھ بھی نارمل نہیں ہے, اور اسرائیل کی جانب سے اس طرح کے حملوں کے باوجود ایران کے اندر سب کچھ نارمل ہے. فیضان صاحب, مسلم ممالک کو متحد کرنے کے حوالے سے علی لاریجانی کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا, اس کا کیا رد عمل ہے؟ اچھا, علی لاریجانی نے ایک خط لکھا اور وہ انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں ہے. لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے شیئر کیا ویورز کے ساتھ مکمل خط, 6 نکاتی, یہ جو کھلا خط ہے وہ علی لاریجانی کی جانب سے شیئر کیا گیا. یہ میں دکھا رہا ہوں ویورز کو. سر اس کا کرکس یہ ہے اس خط کا کہ مسلمان لیڈرز کو علی لاریجانی نے مخاطب کر کے یہ کہا کہ جناب سامنے ایک بڑا شیطان ہے, ایک چھوٹا شیطان ہے, اور اس طرف جو ہے وہ ایران ہے, مسلمان ملک, اور جو مزاحمت کے گروپس ہیں وہ ہیں, تو آپ کس سائڈ پر ہیں؟ تو علی لاریجانی نے کہا کہ کچھ کنٹریز تو بالکل نیوٹرل ہیں اور کچھ کنٹریز تو الٹا جو مسلمان ممالک ہیں وہ ایران کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں. علی لاریجانی کی جانب سے کہا گیا, کرکس یہ تھا اس خط کا کہ یہ جو ہے وہ ڈیسائسو وقت ہے, فیصلہ کن وقت ہے, آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کس سائیڈ پر ہیں. یہ علی لاریجانی کی جانب سے لکھا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل آپ کے دشمن ہیں, ایران آپ کا دشمن نہیں ہے بلکہ مسلمان ملک ہے, تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کس پارٹی میں کھڑے ہیں. تو مسلمان ممالک کی جانب سے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے, تو یہ سر آج کی اس وقت کی بہت امپورٹنٹ خبر ہے. اور اب سے کچھ دیر قبل جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا تھا, آئرلینڈ کے سربراہ آئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اکرام صاحب یہ خبر شیئر کی ہے. حالانکہ اس طرح کی خبریں گردش بھی کر رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, ہم بھی ویورز کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں نا, یا جو مسلمان ممالک ہیں, اسپیشلی جو عرب کنٹریز ہیں جن کو متحد ہونے کا کہا گیا علی لاریجانی کی جانب سے, اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ اب جو ہے وہ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے مسلمان متحد ہو جائیں گے. تو مسلمانوں کا تو سر یہ حال ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے جو وزیر دفاع ہیں ان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا, اور انہوں نے ڈسکس کیا کیا, بروٹل ایرانین اٹیکس ان کی جانب سے ڈسکس کیے گئے ہیں. پھر کویت کی جانب سے حزب اللہ کے کوئی 15 سے زیادہ انہوں نے کہا کہ سپائز کو ہم نے گرفتار کیا ہے. پہلے یہ ایران کے سپائز بحرین کی جانب سے گرفتار کیے جا رہے ہیں, اور یہ کویت کی جانب سے حزب اللہ کا جو گروپ ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے گرفتار کر لیا, یہاں پر تخریب کاری کر رہا تھا ہمارے خلاف. حالانکہ ایران نے بھی ڈینائی کیا, حزب اللہ نے بھی ڈینائی کیا, لیکن یہ جو ان کی جانب سے اینٹی ایران جو لائن لی جا رہی ہے نا عرب کنٹریز کی جانب سے, تو اس پر پہلے ہی کان کھڑے ہو رہے تھے. انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے رپورٹنگ بھی کی جا رہی تھی, اور اب اس رپورٹنگ پر اور ان اقدامات پر سر یوں کہہ لیں کہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا گزشتہ 1-2 دن سے کہ یہ ایک مشن لے کے چل رہا ہے نا کہ جی اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوائیں گے, بہت سارے کنٹریز ہمارے ساتھ ہیں, لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے مجھے منع کیا. تو اب ایک ایک کر کے جب انکار سامنے آنے لگا نا اکرام صاحب ان کنٹریز کا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جب سارے ہی ساتھ نہیں ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہے کون. تو صحافی کی جانب سے وہی سوال پوچھ لیا گیا جب آئرلینڈ کے سربراہ کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا تھا اوول آفس کے اندر اب سے کچھ دیر قبل. اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو صحافی نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ کون ہے. تو اس نے جو جواب دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ میں خود نہیں بتاؤں گا, میں سنواؤں گا ویورز کو, کیونکہ بہت امپورٹنٹ جواب ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات, یہ بہت امپورٹنٹ دعویٰ کہہ لیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا. کن کن کنٹریز کا ڈونلڈ ٹرمپ نے نام لیا کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوانے کے مشن میں یا پھر ایران کے خلاف امریکہ کے ساتھ کون کون کھڑا ہوا ہے, یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. How close the EU is to announce a coalition of willing to secure the Strait of Hormuz? Which countries are joining and which countries have... Well, we've had great support from the Middle East. Qatar has been great. UAE has been absolutely, they've been great. Saudi Arabia has been terrific. Bahrain has been very good. The Middle Eastern countries have been very strong in their support. And of course, Israel has been our partner. Israel's been very, very strong along with us. It's been a very strong collaboration. گفتگو آپ نے سن لی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, جنہوں نے بہت امپورٹنٹ سوال پر اکرام صاحب جواب یہ دیا کہ بحرین میرے ساتھ ہے, قطر میرے ساتھ ہے, سعودی عربیہ میرے ساتھ ہے, متحدہ عرب امارات میرے ساتھ ہے. یہ اسٹریٹ آف ہرموز کھلوانے کے مشن میں اور ایران کے خلاف جو مشن ہے
تو اس میں عرب کنٹریز، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی عرب کنٹریز میرے ساتھ ہیں. اب عرب کنٹریز کی جانب سے کیا پتہ اسی طرح سے ڈینائل سامنے آ جائے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کا ایئر سپیس ساتھ ہے، جب آپ کی سرزمین ساتھ ہے، جب آپ کے پانی ساتھ ہیں تو پھر آپ ساتھ ہیں نا. تو اس طرح سے ڈینائی تو نہیں آپ کر سکتے. اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا. فیضان صاحب نیٹو ملک بھی کوئی شامل ہوا ہے؟ اچھا، نیٹو ممالک کی جانب سے اکرام صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے تو باقاعدہ غصہ کیا نا، اس نے تو منتیں کی ہیں، اس نے تو دھمکیاں دی ہیں نیٹو کنٹریز کی، اس کے بعد ایک کے بعد ایک. اب لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے کچھ ممالک کا شیئر کیا، لیکن اب وہ جو لسٹ ہے نا انکار کی وہ بڑی لمبی ہو چکی ہے. آسٹریلیا آ گیا، جاپان آ گیا، ساؤتھ کوریا آ گیا، اور یہ سیپریٹلی پریس کانفرنس کر کے اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری جنگ نہیں ہے. برطانیہ کا کیئر سٹارمر جس سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، اس نے کہا ہماری جنگ نہیں ہے. یورپین یونین کی فارن پالیسی چیف 27 ممالک کو اس نے ریپرزینٹ کیا اور اس نے کہا کہ میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری جنگ نہیں ہے. یورپین یونین کی فارن پالیسی چیف نے بھی کہہ دیا. جرمنی کا چانسلر فریڈرک مارٹس یہ وائٹ ہاؤس آیا ہوا تھا گزشتہ دنوں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جناب اس کے جو بیٹل شپس ہیں نا وہ نکلیں گے، بہت بول رہا تھا یہ ایران کے خلاف. لیکن جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے نا اور اس نے دیکھا ہے کہ کیا حشر کر رہا ہے ایران، جو پڑوسی عرب کنٹریز کے اندر امریکہ کے ایسٹس ہیں، امریکہ کے جو فوجی ہیں ان کے تابوت ریسیو ہو رہے ہیں. اسرائیل اس طرح کی تخریب کاریوں میں چلا گیا اسرائیل کے جناب ایرانی باہر نکل آؤ ہمیں ریسکیو کر لو. تو جرمنی کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ بھائی نیٹو کا ایریا نہیں بنتا تو یہ ہماری جنگ نہیں ہے. پولینڈ کی جانب سے بڑی لمبی لسٹ ہے، نیٹو کنٹریز آپ سارے کے سارے لگا لیں. انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ ظاہراً نہیں ہے نا بھائی، نارتھ اٹلانٹک ایریا تو نہیں ہے نا، مڈل ایسٹ کی جنگ ہے بلکہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیٹو کنٹریز کو کھینچنے کی اس میں کوشش کر رہا، اور نیٹو کنٹریز نے انکار کر دیا. اور یہاں پر میں نے آپ کو سنوایا کہ جی ساتھ کون کھڑا ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے، جس کو ایران کے ساتھ جن کو کھڑے ہونا چاہیے تو وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور نیٹو کنٹریز نے جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مطالبے پر انکار کر دیا. ایک اور بہت بڑی خبر، ایک اور خط ہے، یہ میں دکھا رہا ہوں ویورز کو. یہ سر کاؤنٹر ٹیررزم کے چیف ہیں، ہیڈ ہیں، ڈائریکٹر، ان کی جانب سے ریزائن کر دیا گیا اپنے عہدے سے. اور انہوں نے ایک بہت بڑا یہ خط جو ہے وہ چھوڑا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کہ کوئی تھریٹ نہیں ہے، ایران کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ساری ڈرامے بازی ہے. اور میں اس وجہ سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر، ایک بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس نے ریزائن کر دیا ایران جنگ کی وجہ سے. اور ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس کے اندر یہ سوال پوچھا گیا کہ جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے تو ریزائن کر دیا، آپ کی جنگ کے خلاف انہوں نے ریزائن کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اچھا کیا، نالائق آدمی تھا، یہ صحیح کام بھی نہیں کر رہا تھا. تو مجھے تو خوشی ہوئی اس کا ایک خط پڑھ کے نا کہ اس نے ریزائن کر دیا. لیکن بہرحال اس نے ایک بہت بڑا اقدام اس کی جانب سے سامنے آیا، اور ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ آگے یہ جو سلسلہ ہے یہ رکے گا نہیں. جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر کی جانب سے جو سلسلہ سٹارٹ کیا گیا، تو میوزک تو امریکہ فیس کر رہا ہے اپنے ملک سے اور اپنے الائنس سے میوزک فیس کر رہا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلم امہ جہاں سے ایکچولی امریکہ کو بڑے شیطان اور چھوٹے شیطان کو میوزک فیس کرنا چاہیے، تو وہاں سے تو میوزک سن رہا ہے نا، میوزک سن رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اس کے کانوں میں رس گھول رہے ہیں یہ نام کہ سعودی عربیہ میرے ساتھ ہے، بحرین میرے ساتھ ہے، کویت میرے ساتھ ہے، قطر میرے ساتھ ہے. یعنی کہ جب اس سے صحافی نے یہ سوال پوچھا نا کہ سارے آپ کو چتر مار رہے ہیں، بھائی ایران بھی چتر مار رہا ہے، پھر آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی چتر مار رہے ہیں، تو اس کے پاس یہ کنٹریز اس کا سہارا بنے کہ اس نے صحافی کے سوال پر جواب دیا اور بالکل سینہ چوڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی عرب میرے ساتھ ہیں تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے. فیضان صاحب جو نیٹو ہے اس کا مستقبل کیا ہے اور مشرق وسطیٰ میں جنگ کا مستقبل کیا ہے؟ اچھا، یہ سوال بھی پوچھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کنٹریز کو اس جنگ میں آنے کا جب یہ فورس کر رہا تھا نا، تو ساتھ یہ دھمکیاں بھی لگا رہا تھا کہ اگر تم نہ آئے نا تو پھر نیٹو کا فیوچر اچھا نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا صحافی کو کہ بھئی میں ناراض ہوں نیٹو سے. نیٹو سر پریکٹیکلی تو نیٹو کا الائنس یہ ٹوٹ چکا ہے نا، جو اس کا ایک امیج تھا آرٹیکل 5 والا تو وہ تو ختم ہو گیا نا. پریکٹیکلی تو نیٹو کا الائنس آپ یوں کہہ لیں. اب ظاہر ہے کہ اگر روس حملہ کر دے یورپین کنٹریز کے اوپر تو کیا امریکہ آئے گا ان کی مدد کرنے کے لیے؟ یہ سارے ڈیوائیڈڈ ہیں. ایون کہ نیٹو کنٹریز کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر ہنگری، سلوواکیہ اور چیکیا جیسے جو کنٹریز ہیں ان کی الگ ایک پالیسی ہے، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کی الگ پالیسی ہے. تو
तो ये नेटो तो प्रैक्टिकली तो नेटो का अलायंस टूट चुका है, और ये जो जंग है ना मशरिक वस्ता की जंग जिसके फ्यूचर का आप पूछ रहे हैं, तो ये जंग सर अमेरिका की और अमेरिका के इत्तेहादियों की जंग रह गई है। और इत्तेहादी मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका के इत्तेहादी बदकिस्मती से कौन है। तो ये अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं ना जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, तो ये नाम लेने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कॉम्बैट में या फिर मैदान जंग में तो ये कुछ भी नहीं करेंगे ना। ये कंट्रीज जिनका डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाम लिया गया, तो यूं कह लें कि भाईजान इसराइल है, अमेरिका है और सामने ईरान है और ईरान के ग्रुप्स हैं। अब ये मुजाहरे छिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आयरलैंड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। फिर इसने दोबारा ये धमकी रिपीट की कि मैं इलेक्ट्रिसिटी को टारगेट करूंगा। यानी कि कितने आप अंदाजा लगाएंगे कितने बुजदिलाना और भोंडे किस्म के इकदामात इनकी जानिब से किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि वो कहते हैं ना कि हार रहे हैं तो रो रहे हैं, तो ये इनका वही हाल है कि जनाब हमने अली लारीजानी को, भाई वो तो सड़कों पे खड़ा हुआ है, तुमने टारगेट करके कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। हम इलेक्ट्रिसिटी को टारगेट करेंगे, हम स्कूल्स को टारगेट करेंगे, हम हॉस्पिटल्स को टारगेट करेंगे। इनके पास इलाज के लिए मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन ईरान ने मांगी है ना, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको कहा है कि मेडिसिन दो, क्योंकि मेडिसिन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जंग तो सारा ये हार चुके हैं, लेकिन मुसलमान ममालिक जहाँ तक ताल्लुक है ना यूनिटी का, इकराम साहब मैं हमेशा और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स भी हमारे जहनों के अंदर ये जो दुनिया की सूरत हाल है ना, ये देखते हुए मैं अक्सर सोचता था, हम ये हमारे जहनों में ये चीज़ आती है कि कोई आए और ये जो अमेरिका की बदमाशी और इजारादारी है ना कि जिस कंट्री में चाहे कोई भी गवर्नमेंट ये आकर इंस्टॉल कर देता है, कहीं पर भी रजीम चेंज कर देता है, किसी के खिलाफ भी जंग छेड़ देता है, किसी के भी ऑयल के ऊपर कब्जा कर देता है, तो हम पुतिन या फिर शी जैसे लीडर्स से या फिर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन बड़े वायरल हैं। हालांकि उनकी जानिब से वो रोल प्ले नहीं किया गया कि वो आकर शट अप कॉल दें या फिर इसका हाथ रोक लें, इस बदमाश का जो वेनेजुएला की जानिब पड़ रहा है, जो किसी भी कंट्री की जानिब पड़ता है और वहां पर रजीम चेंज कर देता है, वहां पर हुकूमतें इंस्टॉल कर देता है। तो कोई हाथ नहीं आया ये हाथ रोकने के लिए, और अब ये हाथ आया और वो ईरान का हाथ है। और यकीन करेंगे ईरान ने वो जो एक हमारे जहन में थी ना पिक्चर कि कोई तो कभी तो आएगा ना जो अमेरिका की बदमाशी को चैलेंज करेगा, तो ईरान ने चैलेंज किया और ऐसा चैलेंज किया कि सर मजा आ गया। लेकिन दूसरी जो चीज हमारे जहनों में है, मैं अक्सर सोचता हूं और व्यूवर्स भी इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि अब वो जो मुत्तहिद होने का वक्त है ना, कि जब ईरान के खिलाफ ये अमेरिका और इसराइल कुछ इत्तेहादी लेकर ये ईरान के खिलाफ जो है, वो जाहिर है कि ईरान इनका मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा। अगर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और आप एटमॉस्फेयर देखें, सराउंडिंग्स देखें ईरान की, तो आप ईरान से अल्लाह ताला की मदद के अलावा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ईरान से कि ईरान जो है वो कुछ ना देखे बस। तो ईरान जितना इनको टफ टाइम दे सकता है, जितना इनको शिकस्त दे चुका है सर ईरान इनको, तो ईरान इससे ज्यादा क्या करे। अब वो वक्त है कि ईरान की मदद के लिए पीछे एक ग्रुप जो है वो नमूदार हो जाए। और हमारे जहनों में ये आता है कि अब जनाब वो कुछ तो झूठे सच्चे थंबनेल्स भी बना रहे होता है ना कि तुर्किया के तैयारे पहुंच गए, रशिया मदद के लिए आ गया, चाइना की मदद मिल रही है। तो एक्चुअली हकीकत ये है कि बैकडोर होगी तो होगी, लेकिन वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई उस तरह से आए ना कोई साथ खड़ा होके कि भाई ईरान की जानिब बड़ा तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा, तो वो जो है वो कोई मदद इस तरह की नहीं आई। अल्लाह ताला की मदद के अलावा ईरान जो है वो मैदान जंग के अंदर डटा हुआ है। ईरान की जानिब से अली लारीजानी की जानिब से खत भी लिख दिया गया कि आओ भाई किस पार्टी में हो, किस ग्रुप में हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो। ईरान सर यूक्रेन का सदर जिस तरह की बात करता है ना कि मैं यूरोप की ढाल हूं, अगर मैं टूट गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये ईरान मुसलमान ममालिक की ढाल है, ये बात याद रखें। और ये अगर ढाल ये सारे बल्कि उल्टा ईरान अमेरिका के साथ मिलकर ये ढाल अपनी ढाल तोड़ रहे हैं, ये अगला नंबर इन्हीं का लगेगा। तो ये अब अरब कंट्रीज के ऊपर, मुसलमान ममालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अपने हाथ से अपनी ढाल को तोड़ दो या फिर मुसलमान उम्मा की, मुस्लिम उम्मा की बैतुल मकदस की ढाल बन जाओ। आधे से ज़्यादा काम तो ईरान कर चुका, अब आकर ईरान को ज्वाइन कर लो। अमेरिका की रियलिटी तो देख ली ना तुमने कि वो तो इसराइल के दिफा में लगा हुआ था ना, जब तक तुमने मिन्नतें नहीं की कि जनाब आली हम इतने पैसे देते हैं, हमारा दिफा कहाँ है, तो उसने फिर मांग तांग के जापान, साउथ कोरिया, इधर उधर से उसने फिर जाकर एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह लगाए हैं अरब कंट्रीज के अंदर। तो इतनी
ریئلٹی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن عرب کنٹریز کی جانب سے جو رد عمل ہے نا بدقسمتی سے، وہ رد عمل میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس پر جو عرب کنٹریز کا رد عمل اس کا انتظار کرتے ہیں. اس سے پہلے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بات کی گئی ہے تو اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے، یا پھر یہ اپنے فیس سیونگ کے لیے اس نے اس طرح کی بات کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، عرب کنٹریز تو میرے ساتھ ہیں. اور پریکٹیکلی تو میں نے آپ کو بتایا کہ نظر آ رہا ہے کہ ساتھ ہیں، لیکن اس لیول تک عرب کنٹریز جو ہیں وہ علی لاریجانی کے خط کے بعد بھی اس لیول تک امریکہ کا ساتھ دیں گے، تو یہ دیکھنا پڑے گا. فیضان صاحب، پاکستان اور ترکی کی جانب سے کیا کوئی ڈیفرنٹ سٹانس متوقع ہے؟ سر وہ سٹانس تو علی لاریجانی نے بتا دیا نا کہ کچھ کنٹریز تو ایران کے خلاف ہیں، کچھ کنٹریز نیوٹرل ہیں. تو ترکیہ کی جانب سے پاکستان اور دیگر جو کنٹریز ہیں نا جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ امریکہ کے خلاف بھی نہیں ہیں، وہ نیوٹرل ہیں. تو وہ ترکیہ کی جانب سے ابھی بیان سامنے آیا کہ جناب جنگ بندی میں جا رہا ہوں، میں مشرق وسطیٰ کے کنٹریز کا وزٹ کروں گا، میں اس جنگ کو نیگوشیشنز کی ٹیبل پر لانے کی کوشش کروں گا. تو یہ ترکیہ کا کردار تو سر نیٹو کا ممبر کنٹری ہے، نیوٹرل سٹانس. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سارے سالس بن جاتے ہیں جب یہ اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہو نا، تو کوئی پکڑتا ہے کہ ہاں بھائی تو کس سائڈ پہ، تو کہتا ہے میں تو سالس. تو پاکستان تو سر اپنے وہ افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہے لاسٹ نائٹ کس طرح کی خبریں سامنے آئیں، تو پاکستان تو اپنے فرنٹ اس نے کھول رکھے ہیں پاکستان نے. بہرحال یہ جو سعودی عربیہ کا نام لیا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان سعودی عربیہ جس لیول تک جائے گا تو آپ کی تو مجبوری ہے نا کہ آپ اس لیول تک جائیں گے. ابھی تک پاکستان نے جو سٹانس لے رکھا ہے اتنی ٹینشن کے وقت میں، تو وہ بڑا بہترین سٹانس ہے. لیکن دیکھیں وہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا تھا نا، ایک آرٹیکل اس نے لکھا تھا کہ کب تک نیوٹرل رہنا پاکستان افورڈ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ اگر ایکسٹریم سٹیپ لے گا جو ڈونلڈ ٹرمپ بتا رہا ہے، تو پھر پاکستان کی تو مجبوری بن جائے گا نا سعودی عربیہ کے ساتھ چلنا. لیکن ابھی تک پاکستان اس معاملے کو لے کر وہی پوزیشن ہے وہ جو علی لاریجانی نے لکھ دی کہ جی نیوٹرل ہے، کچھ خلاف ہیں باقی نیوٹرل ہیں. تو آپ عرب کنٹریز کو اگر نکال دیں تو باقی سارے نیوٹرل ہیں. فیضان صاحب، ایران کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ایک اردو میں بہت اچھا پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے، تو ایران جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے تو بڑا مطمئن دکھائی دے رہا ہے. دوسری جانب پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اگر دیکھیں تو امریکہ بھی خوش ہے پاکستان کے ساتھ. اچھا، یہ تو بھارت جو ہے نا، بھارت بڑا رپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی وہ سعودی عرب سے اس طرح کے کچھ بیانات جو ہے نا وہ ہمارے صارفین جاری کر رہے ہیں کہ بھائی سعودی ہمارے سے بڑا خوش ہیں، ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ ہمیں سلام کرتے ہیں کہ پاکستان. پھر ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی کی جانب سے پیغام سامنے آیا، اردو میں انہوں نے شکریہ ادا کیا. پھر پاکستان کے جو آئل ٹینکرز ہیں وہ گزر رہے ہیں ٹینشن کے وقت میں سر وہ جا رہے ہیں مکھن کی طرح، وہ نکل رہے ہیں پاکستان کے آئل ٹینکرز. اس کو CNN رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے آئل ٹینکرز تو جا رہے ہیں سر، سارا وہ ریڈار شڈار اور اپنی لوکیشن سب کچھ آن انہوں نے کیا ہوا، بالکل چل. پاکستان کے آئل ٹینکرز جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے نکل رہے ہیں. تو پاکستان کی یہ جو خارجہ پالیسی ہے اور یہ جو نیوٹرل سٹانس ہے نا، تو اس کا تو بھارت بھی معترف ہوا ہے، بھارت بھی تعریف کر رہا ہے، ادھر سے ایران بھی تعریف کر رہا ہے، ادھر سے سعودی عربیہ بھی تعریف کر رہا ہے پاکستان کے اس سٹانس کی. لیکن اگین یہ وہی نیوٹرل سٹانس ہے نا جس کا ذکر علی لاریجانی کی جانب سے کیا گیا کہ بھائی سامنے ایک بڑا شیطان ہے، ایک چھوٹا شیطان ہے، ادھر ایران ہے ایک مسلمان ملک اور ایران کے مزاحمتی گروپس ہیں، تو آپ کہاں پر ہیں؟ تو پاکستان جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر بہترین طریقے سے لے کر چل رہا ہے. تو یہ اگر ایک ویور کا کامنٹ آیا تھا مجھے، اور میرے ویور نے یہ کہا تھا، بڑا پیارا کامنٹ تھا کہ بڑے جذباتی ہیں ہمارے اینالسٹ، بڑے جذباتی ہیں، کتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں، انٹرنیشنل قوانین کا نہیں ان کو پتہ، سفارتی پالیسیوں کا نہیں ان کو پتہ. تو یہ سر یہ جو سفارتی پالیسیاں اور انٹرنیشنل پالیسیاں ہیں نا نیوٹرل سٹانس والی، کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہماری یس ہے اور ہماری سب کے ساتھ یس ہے، تو یہ تو اسلام نے تو ہمیں نہیں دیا نا. اسلام نے تو باطل کے خلاف کھڑے ہو جانے اور ڈٹ جانے کا درس دیا ہے نا. تو وہاں پہ جو ہمارے انبیاء تھے، جو ہمارے اصحاب تھے، تو ان کی جانب سے نیوٹرل سٹانس لیے گئے تھے، وہ باطل کے خلاف ڈٹ گئے تھے. بیت المقدس کے خلاف وہ کس طرح کہ ان کی جانب سے پلاننگ کی جا رہی ہے، وہ سرزمین فلسطین کو انہوں نے خون سے رنگ دیا ہے، اور آپ اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں کہ بھائی کیا زبردست ہماری خارجہ پالیسی ہے، نیوٹرل سٹانس ہے.
यकीन करें इकराम साहब, अगर यही स्टांस ईरान ले लेना, जितना रिच है, इसके पास तेल भी है, इसके पास गैस भी है, पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर अगर कोई कंट्री तुर्किया के बाद स्ट्रेटजिक लोकेशन जिस कंट्री की अच्छी है ना, तो वो ईरान है। तो अगर ईरान ये स्टांस ले ले जो आप लिए बैठे हैं और फ़ख्र कर रहे हैं, तो यकीन करें कि ईरान आप सबसे ज़्यादा अमीर भी है, आप सबसे ज़्यादा तगड़ा भी है। तो ये ईरान के हवाले से इस तरह की बातें की जाती हैं कि भाई आज के दौर में ये जो मुल्ला है ना, इस तरह की बात ये करते हैं कि ये नहीं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं चलते आज के दौर में। तो ये तो खैर अब ये स्टांस का फ़र्क है ना, ईरान तो इस्लाम को सामने रख के चल रहा है ना, और हम खारजा पॉलिसी और अमेरिका को सामने रख के चल रहे हैं। तो फिर आप खुद ही फैसला कर लें कि कौन कहाँ खड़ा है। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर की और जंग की तफसीलात आपके साथ शेयर की। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।